جو نبی خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہر طبقے کے گنہگار کا انجام الگ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ایک زناکار ہے تو جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے تو ایک پورا گروہ، اس گناہ کا کرنے کا پورا گروہ جو ہوگا وہ اسی کو قرآن نے بتلایا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب جہنم کا داروغہ ایک طبقے کو الگ الگ زناکار کو الگ، سودخوار کو الگ، نماز چھوڑنے والے کو الگ، زناکار کو الگ، الگ الگ طبقوں کو کہ جب ایک گروہ آئے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے تو پوچھے گا جہنم کا داروغہ، کلما القی فیہا فوج، جب کوئی بھی ایک گروہ آئے گا جو جہنم کے اندر ڈالنے کی نوبت آئے گی تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم کو کوئی دنیا میں بتانے والا نہیں آیا تھا، اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یہ جہنم کی حالات بتانے والا تم کو دنیا میں کوئی نہیں ملا تھا دنیا کی زندگی میں؟ تو کیا کہے گا وہ جو آج کل بالکل ہو بہو وہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے 14.5 سال سو پہلے اس کو سب قرآن کے اندر سب اللہ نے نازل کر کے سب بتلا دیا تھا کہ قیامت تک اس دور کے انسان کیا کریں گے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کیا کیا کرے گی، کیا کیا کہے گی، کس طرح اس کا برتاؤ ہوگا، کیسا کیسا اس کا عمل ہوگا، اللہ نے سب بتا دیا۔ کیا کہے گا پھر؟ قالوا بلا قد جانا نذیر، کہیں گے وہ لوگ، وہ گروہ کہے گا پورا، آئے تھے ہمارے پاس بتانے والے، فکذبنا، جھٹلا دیا ہم نے ان کو، جو جھوٹا سمجھا، ارے یہ تو سب ایسے تمام بکتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، آج کو بتانے والے نہ معلوم کیا فرضی باتیں بکتے، کہتے نا فرضی باتیں ہیں، یا بیٹھو تعلیم میں بیٹھو تو فرضی ہے، کہتے فرضی بیٹھ کیوں ہوتا، تعلیم میں یہاں قرآن حدیث کو سننے کے لیے جو ہے بیٹھنا فرضی ہے، کہا تو فرضی ہے، وہاں فرضی بیٹھ کے جاتے ہیں۔ کیا کہے گا؟ فکذبنا، آئے تھے بتانے والے بہت، ایک دو نہیں، نہ معلوم ساری زندگی لوگ بتاتے رہے، سناتے رہے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات پر دھیان نہیں دیا، بلکہ خود الٹا ان کے اوپر الزام لگایا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم خود گمراہ ہو، دوسرے کو کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کہے گا تم خود گمراہ ہو، جب بتانے والوں نے بتایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، تو کہا تم اپنی دیکھو، تم خود گمراہ ہو، ہم کو کیا بتاتے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود ہی بڑے گمراہ ہو۔ اب جب یہ کہنے کے بعد، یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں اس طرح سے اس نے کہا، اور جب وہاں جب آخرت میں جب اس سے پوچھے گا داروغہ، جہنم کا داروغہ، تو کیا کہے گا؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اب ہائے افسوس، اگر ان کی بات سن لیے ہوتے، کان سننے والے کان سے سنا، تو اس نے سنا نہیں، تو جہنم کے داروغہ نے کہا کیسے کہ تمہارے پاس بتانے والے آئے تھے، تو سنا، لیکن ماننے والے کان سے نہیں سنا، دماغ سے نہیں سوچا، کہا اگر لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیے ہوتے، او نعقل، سمجھ لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنمی نہیں بنتے، جہنم میں جانے والے آج نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمانے فاعترفوا بذنبہم، وہاں اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، وہاں پہنچ کر کے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، جب انجام سامنے آئے گا اس کے، دنیا کی نافرمانی کی زندگی گزارنے کے بعد جب انجام اس کے سامنے آئے گا، اور جس جہنم سے، جس آگ سے، جس دوزخ سے دنیا میں اس کو ڈرایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا ایسا ایسا عذاب ہوگا، ایسی ایسی مصیبتیں وہاں جو ہے انسان کے ساتھ آئیں گی، تو اب وہاں جو ہے
سامنے جب دیکھے گا تب اقرار کرے گا اس کو۔ فسوقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے جہنمیوں کے لیے۔ یہ ہے آج کون سی ایسی بات ہے جو نہیں کہی جاتی ہے؟ جب ملاقات کرنے جاتے ہیں لوگ، گشت ہوتا ہے کہ کیسا کیسا مذاق اڑاتے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں باہر دیہاتوں میں، کیسے کیسے جو ہے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، جبکہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، کئی 100 بار ایک بات سب کے کانوں میں پڑ چکی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے۔ 1,24,000 سوا لاکھ نبیوں کا کام ہے یہ کسی کا فرضی کام نہیں بنایا ہوا، کسی کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دیا ہے، خود سے عمل کرو، دوسرے کو عمل پہ کھڑا کرو، یہی ہے تبلیغ۔ خود سے مانو، دوسروں کو منواؤ، خوشامد کرو، زبردستی نہیں۔ زبردستی تو انبیاء کرام بھی نہیں منوا سکی۔ زبردستی اگر منوا پاتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چچا کو زبردستی منوا لیتے، کلمہ پڑھوا دیتے اور جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں جانے والا بنوا دیتے، لیکن زبردستی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جن کو اس دنیا کو بسا کر کے، جن کی ہدایت کے لیے جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے، ان کو بھی زبردستی منوانے کا اختیار نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بعد جب بھیجا اور جب انہوں نے درخواست کیا کہ ہماری زبان میں لکنت ہے، ہم لوگوں کو صحیح بات بتا نہیں پائیں گے، تو ہم ہمارا کوئی نائب بنا دیجئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے، ایک ماں ایک باپ کے والا مسئلہ تھا اس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو جو ہے بنا دیجئے، ہمارا نائب بنا دیجئے۔ تو وہ فصیح اللسان ہے، خوب اچھی بات کر لیتے ہیں، بہت تیز ترار ہے بات کرنے میں، تو ان کو ہمارا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حالانکہ اللہ کے علم میں پہلے سے مقرر تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنانا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سبب بنایا، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ جو ہے ان کو ہمارا ساتھ جو ہے نائب بنا دیجئے تاکہ یہ ہماری مدد کر سکیں۔ تو وہاں کیا ہوا، جب ان کو نبوت عطا فرمائی، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنا دیا، نائب بنا دیا، اور کہا سب سے پہلے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی تبلیغ تمہاری، جہاں سے تمہاری تربیت ہوئی، جس محل میں تم کو ہم نے پہنچایا، سمندر ندی سے نکال کر کے، پانی کی لہروں سے نکال کر کے فرعون کے محل میں ہم نے تم کو پہنچایا، اور فرعون کے محل میں تمہاری تربیت ہوئی، اور وہاں سے تم ایک وجہ سے وہاں سے بھاگے نکلے، اور جو ہے اب پھر جاؤ، بڑا سرکش ہے، طغا انہ طغا، بڑا نافرمان ہے، بڑا سرکش ہے، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، دونوں کو بتایا اللہ نے، دونوں جاؤ اور اس کو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن پھر ساتھ میں اللہ نے نصیحت کر دیا اس بات پر، قولا لہ قولا لینا، بہت نرم گفتگو کرو اس کے ساتھ میں، سختی سے نہیں، خشونت سے نہیں، بد مزاجی سے نہیں، بہت نرمی سے کے ساتھ، قولا لینا، لین کے معنی بہت نرم گفتگو، قول کے معنی گفتگو، اور لین کے معنی نرم، بہت نرم گفتگو کرو اس کے فرعون کے ساتھ، یہ تاکید فرمائی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ہے کوئی زبردستی کسی کو نہیں منوا سکتا ہے، کام آدمی انبیاء کرام کا، اور انبیاء کرام کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نائبین کا جو کام ہے وہ خالی خوشامد کرنا، پہنچانا، راستہ بتانا کام ہے، راستے پہ چلانا کام نہیں۔
راستہ بتانا، راستے کی رہنمائی کرنا کام ہے، اور یہ کام انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ کام بند نہیں ہوگا، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ خوش نصیب انسان ہوگا وہ، بڑا خوش نصیب انسان ہوگا جو اس انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مشن سے، اس کام سے جو اصل مقصد انبیاء علیہ السلام کا تھا، اس سے جڑ جائے اور یہ دولت نصیب ہو جائے جس کو، بڑا جو ہے خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور بہت بد نصیب انسان، بہت برا انسان وہ ہوگا جو اس کام سے نفرت کرے، اس کام کو برا سمجھے، اس کام کو جو ہے اس کام کے کرنے والوں کو لوگ گالیاں دیں اور اس کو برا بھلا کہیں، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے، اور اپنی فرما برداری اور اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو اللہ پاک منتخب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔